ارد گرد میرے آقا نے دیکھا 12,000 کا لشکر منتشر ہو چکا ہے. آقا نے آہستہ سے فرمایا عبداللہ ابن مسعود ذرا اب دیکھیے 12,000 کا لشکر منتشر ہوا, قدم اکھڑے, ایک شکست کا سامان ہوا لشکر اہل اسلام کو. وہ غالب آئے حوازن کے لوگ, مگر آقا علیہ السلام نظارہ کرتے رہے, تکتے رہے, پریشان بھی نہیں ہوئے اور کچھ کیا بھی نہیں, بس دیکھتے رہے کہ ہوتا کیا ہے. جب سب کچھ بکھر گیا تب حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا عبداللہ ذرا زمین سے مجھے کچھ مٹی اور کنکریاں تو اٹھا دے. جب دکھا دیا کہ 12,000 کا لشکر منتشر ہو گیا, شکست ہو گئی لشکر اسلام کو, منتشر ہے, قدم اکڑ گئے ہیں, جم نہیں سکے, پورا اینڈ آخر دکھا دی, تو فرمایا ذرا کنکریاں مٹی اٹھا دے. عبداللہ ابن مسعود سے کہا قربان جائیں آقا علیہ السلام, جس سے میں نے آپ کو نکتہ بتایا, جس سے مس کر دیں اسے صاحب شعور کر دیتے ہیں. تو آقا علیہ السلام خچر پہ تھے, مادہ خچر پہ تھے. عبداللہ ابن مسعود سے کہا ذرا زمین سے مٹی اٹھا دو. مادہ خچر نے, سواری نے بات سن لی. ہائے ہائے, اس نے کہا عبداللہ ابن مسعود سعادت لے جائیں گے, میں کیوں محروم رہوں. جملہ سننے کی دیر تھی, خچرنی زمین پر بیٹھ گئی. ہائے ہائے ہائے, خچر زمین پہ بیٹھ گئی, مادہ خچر, اور اتنی بیٹھی کہ پیٹ زمین سے لگ گیا. امام ابن اسحاق اور ابن ہشام روایت کرتے ہیں زمین سے مل گئی تاکہ آقا خود اٹھا لے, میری نوکری کام آ جائے, میری نوکری کام آ جائے. آقا علیہ السلام نے مٹی اٹھا لی, مٹھ میں لے کر, مشت میں وہ مٹی. اب وہاں تو 900 کافر تھے غزوہ بدر میں, بات جہاں سے شروع کی تھی اس جگہ پہ لا رہا ہوں. یہاں 30,000 کافر تھے. کتنے تھے؟ 30,000 کافر تھے. اب بات توجہ والی ہے, ایک مٹھ مٹی کی ہے. آقا علیہ السلام نے ان کی طرف شاہت الوجوہ کے کلمات اعلان کر کے پھینکی, ایک مٹھ مٹی کی. اب مجھے بتائیں اپنی مثل سمجھنے والے, ایسی غلطیوں میں مبتلا ہونے والے, اور حضور کو اپنی عقل اور قیاس کے پیمانوں پہ ناپنے والے نادان, تھوڑا سوچیں, تھوڑا سوچیں. ایک مٹھ مٹی ہو, آپ اسے پھینکیں, کتنے کے منہ پہ پھینک لیں گے؟ 30,000 ہیں, پھینک دی. میں تجزیہ کر رہا ہوں اس حدیث کے واقعہ کا اور قرآن کا واقعہ تجزیہ کر رہا ہوں. پھر ان میں سے بہت کثرت سے مسلمان ہوئے. مسلمان ہونے کے بعد اپنا حال بتاتے ہیں, کہتے ہیں کوئی ادھر تھا, کوئی ادھر تھا. پورا میدان جنگ 4 اطراف میں فوج تھی, 4 اطراف میں. ایک طرف کنکریوں کی اور مٹی کی مٹھ پھینکی. وہ کہتے ہیں خدا کی قسم 30 کے 30,000 آدمیوں کے منہ میں, ناک میں, آنکھوں میں جا کے لگی. اب بولیے وہ کنکریوں کو کون, کس نے ان کے 30,000 لوگوں کی آنکھوں تک پہنچایا؟ کنکریاں تو ہوا میں اڑ گئیں, جب پھینکا اڑ گئی. 30,000 آدمی چاروں کناروں پر بکھرے ہوئے تھے. تو کنکریوں نے کیسے پہچان لیا یہ کافروں کے منہ ہیں؟ کنکریوں کو راستہ کس نے بتایا کہ یہاں یہاں بے ایمان کافر کھڑے ہیں؟ یہ ان کی آنکھیں, ان کے منہ اور چہروں پہ جا لگو. بھئی وہ تو ہوا میں اڑ گئی. ارے مٹی اور کنکریوں کو راستہ کون بتاتا تھا؟ ان کافروں کے منہ اور آنکھوں تک پہنچاتا کون تھا؟ پہچان کون دیتا تھا؟ صحابہ بھی بکھرے ہوئے تھے چاروں اطراف میں. 12,000 صحابہ بھی بکھرے ہوئے تھے, 30,000 کافر بھی تھے. کسی صحابی کے چہرے پہ نہیں گئی. 30,000 کافروں کو چن چن کے پہچان کر کے لگی. ان کنکریوں کو شعور کس نے دے دیا؟ ایک مصطفیٰ کے ہاتھ نے کنکریوں کو شعور دے دیا. اور پھر ان کے قدم اکھڑے اور 12,000 صحابہ کا لشکر جرار انہیں ہرا نہ سکا, شکست کھا گئے. آقا علیہ السلام کے ایک ہاتھ کی کنکریوں نے 30,000 کے لشکر کو شکست دی, وہیں شکست دی. اور یہ وہ جنگ ہے جس میں صحابہ بکھر گئے تھے.
اس جنگ میں مسلمانوں کے لشکر کے صرف 4 آدمی شہید ہوئے. صحابہ کتنے؟ صرف 4 شہید ہوئے. اور کافر قبیلہ حوازن کے 300 مارے گئے. 300 مارے گئے. 24,000 اونٹ ان کے مال غنیمت میں پکڑے گئے. 40,000 سے زیادہ بکریاں آئیں. 6,000 عورتیں باندیاں ہو کے آئیں. 1,000 مرد آئے. 4,000 اوقیہ چاندی آئی. بیل گائے آئے. اتنا بڑا مال غنیمت اسلام کی 10 سال کی تاریخ میں نہ تھا. اتنی بڑی فتح کس سے ہوئی؟ ایک مصطفیٰ کے ہاتھ کی کنکری سے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی ید اللہ فوق ایدیہم. یہ کوئی مصطفیٰ کا اپنا ہاتھ تھوڑا تھا، یہ خدا کا ہاتھ تھا. لہراتا مصطفیٰ کا تھا، ہوتا خدا کا تھا. لہراتا مصطفیٰ کا تھا، ہوتا خدا کا تھا.